هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قلت بلى يا رسول الله قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواہ احمد والترمذی رحمہم اللہ۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث پڑھی، جو حدیث توحید کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند وصیتیں ہیں اپنے چچیرے بھائی اور ساری امت کے لیے، جس حدیث میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے تمام معاملات کو ہر حال میں اللہ کے سپرد رکھیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر پر راضی اور خوش رہیں۔ میں آج اس خطبہ جمعہ میں اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح بیان کروں گا، تاکہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چند وصیتوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور ہم اس حدیث کی اہم اور قیمتی نصیحتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو آگے چل کر ترجمان القرآن بنے، قرآن کے بڑے مفسر بنے، اور جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ تو اس بچے کو دین کی سمجھ دے، اسے تفسیر کا علم دے۔ ایک چھوٹے صحابی، کم سن صحابی
نبی کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے سوار تھا، کہیں جا رہا تھا. آپ نے راستے میں مجھ سے کہا یا غلام، اے بچے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ موقع محل کو دیکھ کر اور جب بھی آپ کو نصیحت اور تعلیم کا موقع ملتا آپ لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے. سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں آپ موقع دیکھ کر لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، پیچھے سواری پر سوار تھا. آپ نے کہا اے بچے، الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن. تعلیم کا اسلوب دیکھیں کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے سے پہلے اس ننھے منھے بچے کو، اس کمسن بچے کو ترغیب دلا رہے ہیں. کہتے ہیں اے بچے، کیا تمہیں میں ایسی باتیں نہ سکھا دوں جو باتیں تمہارے لیے نفع بخش ہوں؟ اللہ ان باتوں کے ذریعے تمہیں نفع پہنچائے گا. اللہ ان باتوں کے ذریعے تمہیں نفع پہنچائے گا. کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور وہ باتیں سکھائیے جن باتوں سے اللہ بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے فائدہ پہنچائے اور میں نفع حاصل کروں. وہ کون سی تعلیمات ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن باتوں پر عمل کرنے سے اللہ بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ فرمایا آپ نے احفظ اللہ یحفظک. مختصر نصیحت، پہلی نصیحت آپ کی پہلی وصیت یہ تھی احفظ اللہ یحفظک. اے بچے تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ بندوں کا محتاج نہیں. اور ایسا اسلوب قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے، ایسا اسلوب اختیار کیا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہ تم لوگ مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اللہ کہ تم لوگ میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے، تم لوگ اپنے وعدے کو پورا کرو میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، میں تم سے جو وعدہ کیا ہوں اس وعدے کو پورا کروں گا. الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. بندہ جیسا عمل کرتا ہے اللہ اس بندے کو ویسا ہی بدلہ عطا فرماتا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں. آپ فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہاں حفاظت سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ بندوں کی حفاظت کا محتاج ہے؟ کیا اللہ بندوں کی نصرت، بندوں کی تائید، بندوں کی مدد کا محتاج ہے؟ نہیں، بلکہ میرے بھائی یہاں حفاظت سے مراد دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں والحافظین لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے. تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، عبادتوں کی حفاظت کرو، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو گے، اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ایسے ہی ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ نے جو دین اور شریعت نازل فرمائی ہے اسلام اور مسلمانوں کی تم مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو آپ نے پہلی وصیت یہ کی احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ نے جو حدود مقرر کیے ہیں حلال و حرام کے ان حدود کی پاسداری کرنا، ان حدود کا خیال رکھنا. اور ایسے ہی اللہ نے جن کاموں کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے ان حلال اور حرام امور کی حفاظت کرنا. ایسے ہی اللہ کے کچھ حقوق ہیں بندوں پر، اللہ کے کچھ حقوق ہیں بندوں پر، ان حقوق کی حفاظت کرنا، اللہ کی حفاظت کرنا. تو اس طرح سے میرے بھائی احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں آپ نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہم اللہ کے دین، اللہ کی حفاظت سے، اللہ کی حفاظت کیسے کریں یا اللہ کی حفاظت سے مراد کیا ہے. مثلا نماز،
5 وقتہ نماز یہ اللہ کی عبادت ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس عبادت کی حفاظت کریں۔ حدیث سے فرماتے ہیں من حافظ علیہن کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا، جو ان نمازوں کی حفاظت کرے گا، اس عبادت کی حفاظت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ نماز، یہ عبادت بندے کے لیے نور بن کر آئے گی، اس کے ایمان کی دلیل بن کر کے آئے گی اور نجات کا وسیلہ اور ذریعہ بن کر کے آئے گی۔ تو اس حدیث میں بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادتوں کی حفاظت کریں، نماز کی حفاظت کریں۔ تو احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے دین کی، اللہ کے حدود کی، اللہ کے احکامات کی، اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے، یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ بندے کی دنیا کی حفاظت کرے گا اور آخرت کی بھی حفاظت کرے گا، دین کی بھی حفاظت کرے گا۔ دنیا کی حفاظت آپ پڑھیں انبیاء کرام کی سیرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت آگ میں کیسے کی؟ آگ میں کیسے کی؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خلیل اور عظیم بندے کی آگ کے اندر حفاظت کی اور وہ صحیح سالم بن کر، صحیح سالم کیا ہے؟ آگ سے نکل آئے، انہیں آگ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اللہ کا حکم ہوا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ کا خالق نے حکم دیا، آگ کیا ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر نجات بخشی اور کنویں کے اندر ان کی حفاظت فرمائی۔ کیوں؟ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے تھے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر رہے تھے، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب وہ مشکل میں آئے اور انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مشکل گھڑی میں اور اس کنویں میں اس بندے کی حفاظت کی اور وہ صحیح سالم کنویں سے نکالے گئے۔ یونس علیہ السلام کو جب لوگوں نے دریا میں پھینک دیا اور مچھلی نے انہیں نگل لیا، اس مچھلی کے پیٹ سے انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں میرے بھائیوں، بہت سارے واقعات۔ یہاں بطور مثال احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اپنے چچیرے کمسن بھائی عبداللہ بن عباس کے لیے، اور ان کے ذریعے آپ پوری امت کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ اور یہ اصول ہم اپنے سامنے رکھیں کہ اگر ہم اللہ کے دین کی، اللہ کے حدود کی، اللہ کے حقوق کی حفاظت کریں گے، اللہ کے بنائے ہوئے حلال و حرام کا خیال رکھیں گے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہماری دنیا بھی محفوظ رکھے گا، دنیا محفوظ رکھے گا، ہمارے مال کو محفوظ رکھے گا، ہماری اولاد کو محفوظ رکھے گا۔ آپ نے وہ واقعہ پڑھا سورہ کہف میں، سورہ کہف میں جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں جب اس بستی میں پہنچے اور ایک دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی اصلاح کر دی۔ جو دیوار گرنے والی تھی، قریب تھا کہ وہ گر جائے، اور اس کے نیچے جو خزانہ دفن تھا، جو باپ کا ورثہ دفن تھا، ڈر ہوا کہیں لوگ اسے اٹھا نہ لیں، اکھاڑ نہ لیں۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی اصلاح کی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا، کہا کہ کیا کہا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، یہ گھر 2 یتیم بچوں کا ہے، اور اس کے نیچے خزانہ ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ خزانہ۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک تھا، نیک تھا، اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت پر چلنے والا تھا۔ دیکھیں میرے، احفظ اللہ یحفظک، اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ کے حقوق کی، اللہ کی عبادتوں کی حفاظت کرو گے، اللہ کے حدود کی، حلال و حرام کی حفاظت کرو گے، یحفظ کا، اللہ تمہارے نفس کی حفاظت کرے گا، تمہارے مال کی حفاظت کرے گا، تمہاری اولاد کی حفاظت کرے گا، تمہاری اولاد کی حفاظت کرے گا۔ اللہ بندوں کے دین کی حفاظت کرے گا۔ انسان ہے، بھلے مسلمان ہے، شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، شیطان ہر ایک کے ساتھ دل میں گھستا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے اور برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور نفس کی ایک شکل نفس امارہ یہ انسان کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، نفس امارہ یہ انسان کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ وہ بندہ
جو اللہ کے حدود کا خیال رکھتا ہے, اللہ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے, اللہ کے دین کا پابند ہے, اگر شیطان کبھی اس کے دل میں گھسا اور اس کا نفس اسے برائی پر آمادہ کیا تو میرے بھائی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اللہ اس کے بندے کے دل کو شہوات سے, غلط خواہشات سے, شبہات سے, نفاق سے, ریاکاری سے بچاتا ہے. اللہ اس کے دل کو پھیر دیتا ہے اس برائی سے, اور اس طرح سے اس کے دل کی حفاظت کرتا ہے, اس کے نفس کی حفاظت کرتا ہے, اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے, اس کی دنیا کی حفاظت کرتا ہے, اس کے مال اور اس کی اولاد اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے. اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ اگر ہم اللہ کے دین اور اللہ کے حدود اور اللہ کے حقوق کی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا. اگر ہم اللہ کی حفاظت نہیں کی, اللہ کے دین, اللہ کے حدود, اللہ کے حقوق کی حفاظت نہیں کیے تو بندہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی, اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی. اس کا مفہوم مخالف ہی نکلا حدیث کا کہ اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا, اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. تو میرے بھائی, آپ نے پہلی وصیت فرمایا احفظ اللہ یحفظک, فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کی حفاظت کرو تم مدد کے لیے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے, مدد کے لیے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی ہر موڑ پر اور ہر حالت میں اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ بذات خود آ کر نہیں بلکہ ایسے اسباب پیدا کرے گا, ایسے وسائل اور ذرائع پیدا کرے گا جن سے آپ کی مدد ہوگی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر کر رکھے ہیں جو بندوں کی, اللہ کے نیک بندوں کی اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں, اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقی بندوں کے ساتھ ہو, ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں ساتھ ہونا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یہاں ساتھ سے مراد کیا ہے؟ آئیں دوسری آیت پڑھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کے پاس تو کیا کہا جاؤ ان کے پاس, انی معکما اسمع و ارا, انی معکما, اے موسیٰ اور ہارون, اننی معکما, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کس اعتبار سے؟ اسمع و ارا, تمہاری باتوں کو سنتا ہوں, و ارا, اور تمہیں دیکھ رہا ہوں. تم کس حالت میں ہو میں تمہیں کیا ہے دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے, متقیوں کے ساتھ ہے, اور اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ ہے. کس اعتبار سے؟ وجود کے اعتبار سے نہیں. اسمع و ارا یہ آیت دلیل ہے کہ سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے اللہ متقیوں کے ساتھ ہے, نیک بندوں کے ساتھ. اننی معکما اسمع و ارا, اے موسیٰ و ہارون میں تمہارے ساتھ, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا, اسمع و ارا, کس اعتبار سے ساتھ میں ہوں؟ تمہاری باتیں سن رہا ہوں, تم لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں, اور تمہیں دیکھ رہا ہوں. سننے کے اعتبار سے, دیکھنے کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے اللہ متقی بندوں کے ساتھ. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں سفر ہجرت میں جب 3 دن وہاں قیام کیے اور مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے ان کے غار تک پہنچ گئے تو آپ نے کہا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو بندوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے, جن کا تیسرا اللہ ہے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو, اللہ کے حدود کی حفاظت کرو, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ کو تم مدد کے لیے اپنے سامنے پاؤ گے, اللہ کو مدد کے لیے اپنے سامنے پاؤ گے. تیسری نصیحت آپ نے اس صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کی, فرمایا آپ نے تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, اے ابن عباس خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو, اللہ تمہیں تمہاری تنگیوں میں یاد رکھے گا. خوشحالی میں تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ تمہیں تمہاری تنگیوں میں یاد رکھے گا. جب صحت ہو, دولت ہو, عزت ہو, جاہ و حشمت ہو, حکومت ہو, خوشحالی ہو, اللہ کو نہ بھولو, سرکشی کے شکار نہ ہو. ورنہ اگر تم نے خوشحالی میں اللہ کو یاد نہیں کیا اور خوشحالی میں, مالداری میں, صحت میں, جوانی میں
طاقت کے دنوں میں اگر تم نے سرکشی اور بغاوت کی اللہ سے اور اللہ سے غافل رہے, اللہ سے دور رہے, جب مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, کمزوریاں آئیں گی, بوڑھے ہو گئے, اللہ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا. اگر یہ چاہتے ہو کہ مجبوری میں, کمزوری میں, بیماری میں, پریشانی میں اگر اللہ ہماری حفاظت کرے, اللہ ہمارے ساتھ ہو, ضروری ہے کہ ہم خوشحالی میں اور صحت اور طاقت اور دولت اور اس طرح سے نعمتوں کی حالت میں ہم اللہ کو یاد رکھیں. تعرف الی اللہ فی الرخاء, خوشحالی میں اللہ کو پہچانو, یعرفک فی الشدہ, وہ تمہیں تنگیوں میں پہچانے گا, وہ تمہیں تنگیوں میں پہچانے گا. فرمایا آپ نے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, چوتھی نصیحت, چوتھی وصیت آپ نے اس صحابی کی, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب بھی تم سوال کرو, مانگو, کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب بھی تم کسی چیز کے محتاج بنو اور تمہیں کسی چیز کی حاجت ہو, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. کسی زندے سے نہیں, کسی مردے سے نہیں, کسی جاندار سے نہیں, کسی بے جان سے نہیں, کسی مخلوق سے نہیں. کس سے امید رکھو؟ اللہ سے. اللہ ہی غنی ہے, باقی سب اللہ کے محتاج ہیں, باقی سب اللہ کے محتاج ہیں. اور اگر اللہ نہ دے, کوئی تمہیں دے نہیں سکتا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت, اللہم لا مانع لما اعطیت. اے اللہ, جس کو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں. ولا مانع لما اعطیت, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, اور جس کو تو نہ دے, جس سے تو اپنی نعمت کو, روزی کو روک لے, اسے کوئی دینے والا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا کرتے تھے, توکل کا اظہار کیا کرتے تھے کہ اللہ جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں, جس کو تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب تم مانگو, سوال کرو تو اللہ سے مانگو, کسی انسان سے نہیں. اسی لیے اسلام نے میرے بھائی بلا ضرورت تین حالتوں کے علاوہ جیسے صحیح بخاری میں ہے, تین حالتوں کے علاوہ کسی بھی حالت میں آپ نے کسی سے سوال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. سوال کرنے, بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسلام نے حرام قرار دیا کہ جو شخص بلا وجہ جو کسی سے سوال کرتا ہے, فرمایا آپ نے, وہ حرام کھا رہا ہے, سحت کھا رہا ہے. کیا کھا رہا ہے؟ سحت, یعنی حرام کھا رہا ہے, حرام کمائی کھا رہا ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, مانگو تو اللہ سے مانگو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے باقاعدہ بیعت لیتے تھے اس بات پر کہ وہ کسی سے کچھ بھی سوال نہیں کریں گے, کسی سے کچھ بھی سوال نہیں کریں گے. یہاں تک کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ سواری پر ہوتے اور ان کی کوئی چیز اگر سواری سے گر جاتی تو بھی کسی سے نہیں کہتے کہ میری وہ فلاں چیز اٹھا دو, بلکہ خود سواری سے اترتے اور اپنا سامان خود اٹھایا کرتے تھے. تو اس طرح سے میرے بھائی فرمایا آپ نے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو بلا حاجت, بلا ضرورت, اور کیسی ضرورت, انتہائی مجبوری کی صورت میں, فاقہ ہو, گھر جل گیا ہو, وغیرہ وغیرہ, جو مجبوریاں, جن مجبوریوں میں سوال کرنے کی اجازت دی ہے, جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, ان ضرورتوں کے علاوہ جو اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے, قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. اس طرح ذلیل اور رسوا ہو اللہ اسے کرے گا قیامت کے روز. جو دنیا کے اندر لوگوں کے در پر جاتا تھا اور اپنے چہرے کا پانی ضائع کرتا تھا, اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو ذلیل کرے گا. من سأل الناس تکثرا یأتی یوم القیامہ ولیس فی وجہہ مزعجۃ لحم, جو لوگوں سے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے سوال کرے گا, مانگے گا, بھیک مانگے گا, قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر کوئی گوشت کا ٹکڑا, چمڑا گوشت نہ ہوگا. تو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, فرمایا آپ نے اگر تمہیں جوتے کے تسمے کی بھی حاجت ہو تو اللہ ہی سے سوال کرو, اللہ ہی سے امید رکھو. اور وہ تمہیں معمولی سے معمولی چیز بھی کوئی نہیں دے سکتا ہے. کوئی انسان, کوئی مخلوق تمہیں معمولی سے معمولی چیز بھی نہیں دے سکتی ہے. لہذا تمہیں جب ضرورت ہو, اگر تمہیں خاص جوتے کے تسمے کی بھی حاجت کیوں نہ ہو, تو وہ اللہ ہی سے سوال کرو, اللہ ہی سے مانگو اور اللہ ہی سے امید رکھو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ,
اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے ہی مدد طلب کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے ہی مدد طلب کرو۔ کسی مشکل میں پڑ گئے، اولاد نہیں ہے، بے روزگاری ہے، روزی تنگ ہے، بیماری ہے، نظر بد لگ گئی ہے، اور کوئی پریشانی آ گئی ہے، جب تم کسی پریشانی میں، حاجت میں مدد طلب کرو، فاستعین باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ کسی غیر سے مدد طلب کرنا جائز نہیں۔ کسی غیر سے چاہے وہ اللہ کے انبیاء کرام ہوں، اللہ کے رسول اعظام ہوں، یا اللہ کے اولیاء و صالحین ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، کسی انسان سے، کسی مخلوق سے مدد طلب کرنا اور کہنا یا فلاں مدد، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ فرمایا آپ نے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ کون نصیحت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ صحابی، اور ایک عظیم صحابی عبداللہ بن عباس جو عباد الاربعہ میں سے ہیں، ان کو وصیت کر رہے ہیں کہ جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے ہی مدد طلب کرنا، اللہ سے ہی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ انسان آج جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات رکھنا چاہتا ہے، تو غیروں کا واسطہ لیتا ہے، غیروں کا وسیلہ لیتا ہے، اور غیروں سے مدد مانگنا شروع کر دیتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے مانگے، وہ ڈائریکٹ اسی وسیلے کو اور اسی واسطے کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ علی رضی اللہ عنہ کو واسطہ بناتا ہو، چاہے کسی اور ہستی کو واسطہ بناتا ہو۔ میرے بھائی، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور جب بھی انسان مدد طلب کرے تو اللہ سے ہی مدد طلب کرے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی چھیننے والا نہیں۔ اور فرمایا آپ نے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور جان لو کہ اگر ساری امت اور ساری دنیا جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے، غور کریں اس حدیث کے اس ٹکڑے پر، امت میں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، امت سے مراد دنیا لے یا امت سے مراد امت محمدیہ لے لے یا کوئی امت لے لیں، اس میں سارے لوگ داخل ہیں، انبیاء بھی داخل ہیں، اولیاء بھی داخل ہیں، صالحین بھی داخل ہیں، شہداء بھی داخل ہیں، حکام بھی داخل ہیں، رعایا بھی داخل ہیں، اور فاسق و فاجر و کافر و مشرک مومن سب داخل ہیں۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے، لم ينفعوک، تمہیں وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، نفع دے سکتے ہیں، الا بشیء کتبہ اللہ لک، مگر اتنا ہی فائدہ تمہیں ملے گا۔ اگر کسی کے ذریعے اگر ملا بھی تمہیں فائدہ تو اتنا ہی ملے گا جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھا ہوگا، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اگر سب کے سب جمع ہو جائیں تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے، تمہیں وہ کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے ہیں، وہی نفع اور نقصان تمہیں ملے گا جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھا ہوگا۔ یہ ہمارا اللہ کی ذات توکل ہونا چاہیے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ سے مانگیں، جس چیز کی تمہیں حاجت ہو اللہ سے سوال کریں، دینی تعلق سے یا دنیاوی تعلق سے۔ ہم اپنی ساری حاجات اور ضروریات اللہ کی بارگاہ میں رکھیں، اللہ کو پکاریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا علی صعید واحد فسألونی وآتیت کل واحد مسألته لا ينقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ فرمایا اللہ نے حدیث قدسی کے اندر کہ اگر تم میں سے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، سارے انسان اور سارے جنات اکٹھا ہو جائیں ایک جگہ، سارے انسان اور سارے جنات اکٹھا ہو جائیں ایک جگہ، فسألونی، اور وہ سارے انسان اور جنات مجھ سے سوال کریں، ایک جگہ ایک ہی وقت میں اکٹھا ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں۔ اور یہ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے۔ میدان محشر میں سب کو اکٹھا ہونا ہوگا، اور اللہ سب کی سنے گا، اور اللہ سب کے بارے میں فیصلہ کرے گا، اور اللہ سب کو عطا کرے گا، جو جس کا مستحق ہوگا اللہ اسے وہ چیز عطا فرمائے گا۔ اللہ کے لیے چیز مشکل نہیں۔
اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی کے اندر، اگر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک سب ایک ہی وقت میں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، مانگیں، اور میں ہر ایک کی مانگ کو پوری کر دوں، میں ہر ایک کے سوال کو پورا کر دوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایسے ہی جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لی جائے، سمندر کے خزانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائی، اس عظیم ہستی سے سوال کریں، اس عظیم ہستی پر توکل رکھیں، اس عظیم ہستی سے مدد مانگیں، اس عظیم ہستی کے آگے اپنی حاجات کو رکھیں۔ وہ کسی سفارشی کا محتاج نہیں، وہ کسی واسطے وسیلے کا محتاج نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے ساتھ ہے، اللہ بندوں کی حالتوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری آپ کی باتوں کو سن رہا ہے، ہمارے آپ کے دلوں پیدا ہونے والے خیالات کو وہ جان رہا ہے، اور نہ صرف ہمارے آپ کے بلکہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے چوپائے زمین میں جتنے جاندار چل رہے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، چرند و پرند ہوں، جتنی مخلوقات زمین کے اندر، زمین کے باہر، جنگلات میں، صحراؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، جتنے جاندار پیدا فرمائے ہیں، ان سب کی روزی کا اللہ تنہا مالک ہے، ان سب کی روزی کا اللہ تنہا مالک ہے، اور ان سب کی روزی کا اللہ انتظام کرنے والا ہے، اور وہ سب روزی پاتے ہیں، وہ سب روزی پاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اور سب کے سب اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ کوئی مخلوق انس و جن کے علاوہ کوئی مخلوق اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی ہے، انس و جن کے علاوہ کوئی مخلوق اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی ہے۔ سارے جاندار، ساری مخلوقات ایک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ایک اللہ کی تعریف کرتی ہیں، ایک اللہ سے امیدیں رکھتی ہیں۔ یہ انسان ہے، جنات جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تمیز بخشی ہے، پھر بھی وہ دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے اور ان بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں اہم توحید سے متعلق اہم پہلوؤں کی نشاندہی فرمائی، اور اس سے آپ نے پوری امت کو یہ تعلیم دی کہ ہم اپنی تمام ضروریات میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کریں، اللہ کے حوالے کریں۔ وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے، اپنی حکمت کے تحت، اپنی حکمت اور بندوں کی مصلحتوں کے تحت اللہ تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں وہ کوئی خیر دینا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، اللہ نے فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، جن کو جو خالق ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا وہ ہماری حالتوں کو نہیں جان رہا ہے؟ کیا وہ ہماری باتوں کو نہیں سن رہا ہے؟ ہم کیوں بدگمانی کے شکار ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری کہاں سنے گا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ہم شرط یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کا ادب اور سلیقہ سیکھیں، اللہ سے مانگنے کا ادب اور سلیقہ سیکھیں۔ اگر ہم غیروں سے مانگیں گے، غیروں سے امیدیں رکھیں گے، غیروں کی عبادت کریں گے، غیروں کو پکاریں گے، اللہ ہماری مراد کو پوری نہیں کرے گا، پھر زندگی بھر یوں ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اس عظیم حدیث پر، ان عظیم وصیتوں اور نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔